اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں خطبات حرمین سے انتخاب۔ خطبہ جمعہ، امام مسجد الحرام فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر بن راشد دوسری حافظہ اللہ تعالی۔ عنوان: حج کی فضیلت اور مسلمانوں کی زندگی پر اس کا اثر۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے فضل سے بھلائی کے راستے آسان کیے، اپنے بندوں کو اپنے پاکیزہ گھر تک پہنچایا تاکہ حاجی اپنی نظروں کو پورا کر سکیں اور اپنے رب سے مغفرت کی امیدیں رکھ سکیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور اصحاب پر اور قیامت تک نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ بعد ازاں، اے لوگو، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی بہترین زاد راہ ہے اور روز قیامت کے لیے بہترین انجام کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہو، اس کے قرآن میں نازل کردہ فرمان حق کو یاد رکھو۔ فرمایا، اللہ صرف متقی لوگوں سے قبول فرماتا ہے۔ اے مسلمانوں، اہل اسلام کے عظیم ترین بہاروں میں سے ایک بہار ختم ہو چکی ہے۔ حج کے ایام اور اس کے عظیم شاعر بھی اختتام پذیر ہو چکے ہیں۔ حاجیوں نے بہترین طریقے پر یہ دن گزارے، مشاعر مقدسہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ قیام کیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب العالمین سے دعائیں مانگی اور اپنے گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہو گئے۔ تو مبارک ہو انہیں اس تکمیل عبادت پر، مبارک ہو انہیں اللہ کے فضل و انعام پر۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں اور انعامات پر شکر گزار ہو جاؤ، کیونکہ شکر گزاری مزید نعمتوں کا راستہ ہے اور اسی سے حج اور عبادت کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تمہارے رب نے اعلان کیا ہے، اگر تم شکر گزار ہوگے تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ اے حجاج بیت اللہ، آپ نے اپنی زندگی کا ایک نیا صفحہ شروع کیا ہے۔ حج کے بعد پاکیزہ لباس میں پلٹے ہیں تو اللہ کو بھلے بن کر دکھائیں۔ جب تک زندگی ہے اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، گناہوں سے دور رہیں، جو کچھ آپ نے کمایا ہے اس کی نگہبانی کریں، جو کچھ تعمیر کیا ہے اسے گرنے مت دیں۔ فرمایا، تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حج مبرور کی علامت اور اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ نیکی کے بعد وہ دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے اور مستقل مزاجی آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، پھر جب تم فارغ ہو تو عبادت میں جت جاؤ۔ مومن کا یہی حال ہوتا ہے، جب بھی وہ ایک عبادت سے فارغ ہوتا ہے تو دوسری عبادت شروع کر دیتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی عیدیں نیکیوں کی قبولیت پر ہوتی ہیں، جن کی امیدیں سب سے بلند ہوتی ہیں، جن کے احوال بہتری کی طرف گامزن ہوتے ہیں، کیونکہ مومن کے لیے نیکی کا موقع تو اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اس کی روح قبض نہیں ہو جاتی۔ فرمایا، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اے مومنو، جس نے حج میں رحمان کے لیے لبیک کہا، اسے چاہیے کہ وہ ہر جگہ اور ہر وقت اللہ کی فرمانبرداری میں مصروف رہے۔ جس نے حج میں محظورات احرام سے پرہیز کیا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ چیزیں ہمیشہ کے لیے محظور ہیں۔ شیطان کی پیروی سے بچو، رحمان کی حدود کے قریب نہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ہر بادشاہ کا ایک محفوظ علاقہ ہوتا ہے اور اللہ کا محفوظ علاقہ اس کے حرام کام ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی برکتوں سے نوازے، ان میں آنے والی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ جو کچھ آپ نے سنا میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں
جو اپنے متقی بندوں کو بے شمار عطائیں دینے والا ہے، ہر وقت انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، رسول اور امام المتقین ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر رحمت نازل فرمائے۔ بعد ازاں، اے اللہ کے مہمانوں، یہ اللہ کی خاص توفیق ہے کہ حاجی حج کے بعد خالص توحید لے کر لوٹے، اس کا دل پاک ہو چکا ہو، اس کا ایمان بڑھ گیا ہو، اس کی حالت بہتر ہو گئی ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو چکا ہو، اس کا یقین مزید پختہ ہو گیا ہو اور اس کا تقوی بڑھ گیا ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، حج مبرور کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انسان دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف رغبت لے کر لوٹے۔ اے عبادت گزارو، مختلف اقسام کی عبادت کرنے کے بعد استقامت کے راستے پر قائم رہو، کیونکہ آپ دائمی اقامت گاہ میں نہیں ہو۔ اے حجاج کرام، اے نمازیو، یاد رکھو کہ مسجد حرام میں ان دنوں خطبہ مختصر اور نماز ہلکی کی جاتی ہے تاکہ زائرین کرام کو آسانی ہو اور وہ گرمی اور بھیڑ سے بچ سکیں۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، اپنے امانت دار رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور طیب و طاہر آل پر بھی، ازواج مطہرات پر بھی، جو مومنوں کی مائیں ہیں، سب پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا۔ تمام صحابہ کرام اور قیامت تک نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے پروردگار، ہم سے بھی راضی ہو جا، ہم پر اپنا کرم اور احسان فرما، اے سب سے زیادہ کرم فرمانے والے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، دین کی حفاظت فرما، اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و اطمینان عطا فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ، حاجیوں کے حج اور ان کی کاوشوں کو قبول فرما، ان کے حج کو مقبول اور ان کی محنت کو مشکور بنا، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، ان کے سفر کو سعادت والا بنا اور ان کے اپنے ملکوں میں واپسی کو خیر والا بنا، ان کی راہ کو سلامتی اور امن والا بنا۔ اے اللہ، ہمارے امام اور ولی امر خادم حرمین اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، انہیں ان کے اعمال کا بہترین اجر اور ثواب عطا فرما جو وہ حرمین شریفین کے لیے کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرما جو مہمانان رحمان کی خدمت میں ہیں، ہمارے محافظوں اور سرحدوں پر ہمارے سپاہیوں کو بہترین اجر عطا فرما۔ اے اللہ، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت دور فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، ہمارے مریضوں اور تمام مسلمانوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے مرحومین اور تمام مسلمانوں کے مرحومین پر رحم فرما، دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین میں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کی مدد فرما اور ان کے ہر دکھ کو راحت میں تبدیل فرما اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ہمیں معاف فرما، بے شک تو بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، ہم پر رحم فرما، بے شک تو بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، سلام ہے مرسلین پر، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔